برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کے 8ویں پارہ سے سورۃ اعراف کی 2 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر انسان جو لباس پہنتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، اس کپڑے کے مقاصد کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا اس مذہب کا نام ہے مذہب اسلام۔ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو صرف نماز، روزے اور حج کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہنے کے جتنے معاملات ہیں یا دنیا سے جانے کے بعد جو احکامات، جو چیزیں انسان کو پیش آنے والی ہیں، ہمارا مذہب ہمیں دنیا کے سارے احکامات بھی سکھاتا ہے اور مرنے کے بعد قیامت تک، جنت تک جانے کے حالات بھی مذہب اسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے کھانا کھانے کے آداب ذکر کر دیے تھے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر جو انسان لباس پہنتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، اس کپڑے کے کیا احکامات ہیں، کپڑا پہننے کے کیا آداب ہیں، کپڑے کے اور لباس کے کیا اللہ رب العزت نے اس میں کیا حکمتیں رکھی ہیں، کیا فوائد رکھے ہیں، ان باتوں کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت کے اندر ٹھکانہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا۔ پھر جنت سے زمین پر اتارنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے جو شیطان نے قسمیں اٹھوا کر لغزش کروا دی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کے لباس کو اتروا دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو لباس نہیں تھا، جنت کا لباس اتار لیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پتوں کے ذریعے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر لباس کے 2 فوائد ذکر فرمائے ہیں، 2 حکمتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم۔ بہترین مخاطب ہے اللہ رب العزت، بنی آدم کو بہترین لقب کے ساتھ خطاب فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ بھی بولا ہے۔ جہاں پر قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد خالصتاً وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، تو الناس سے سارے لوگ مراد ہیں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، سب کو اللہ نے خطاب فرمایا ہے۔ اور جب لباس کی حکمتیں ذکر کرنے کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ اگر انسان اس لفظ کے اندر غور کرے تو ہم سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا
اور اپنی قدرت کے ساتھ پیدا فرمایا، اپنے ہاتھ کے ساتھ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر اس زمین کے اندر بھیجنے کے بعد جتنی مخلوق اس وقت موجود ہے یا آ چکی ہے یا قیامت تک آتی رہے گی، وہ سارے کے سارے ایک ہی والد کی اولاد ہیں جن کا نام ہے آدم۔ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اور لباس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جس کے ذریعے تم اپنی شرمگاہوں کو چھپا لیتے ہو، اور لباس کے اتارنے کا دوسرا مقصد زیب و زینت ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے وہ بادشاہت کی زندگی گزار رہا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل فرمائی، فرمایا تمام مخلوقات میں سے جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، عظمت والی، عزت والی، اللہ کے ہاں رتبے والی جو مخلوق ہے، وہ آدم کے بیٹے ابن آدم ہے، انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ فرمایا کہ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے بادشاہ جیسی صورت عطا فرمائی ہے۔ ایک انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے جیسے بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر جتنے بھی چوپائے موجود ہیں، جانور موجود ہیں، اللہ کی دیگر مخلوقات موجود ہیں، آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے چوپاؤں ہوں یا جانور ہوں یا اسی طریقے سے پرندے ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، اللہ نے ان کا جو جسم بنایا ہے اس جسم کی ساخت ایسے ہے جیسا کہ وہ جھکے ہوئے ہیں۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، گائے کو دیکھ لیں، بھینس کو دیکھ لیں، اونٹ کو دیکھ لیں، بکری کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو جسم بنایا ہے وہ جھکا ہوا ہے، اور ایک انسان جب اس جانور کو پکڑتا ہے اس کا جسم بالکل سیدھا ہے، جیسے بادشاہوں کی طرح، آقا کی طرح، سردار کی طرح انسان کا جسم اللہ نے بنایا ہے۔ تو گویا کہ ہر انسان کی جو جسم اللہ نے پیدا فرمایا وہ جسم بادشاہوں کی طرح ہے۔ دیگر مخلوقات کو جو اللہ نے پیدا فرمایا ان کا جسم یوں بنا دیا جیسا کہ غلام ہوا کرتا ہے اور جھکا ہوا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے اس اعتبار سے کہ انسان کے لیے اللہ نے لباس اتارا۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں آپ نظر دوڑائیں، جانور ہوں، پرندے ہوں، چیونٹیاں ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، کسی کے جسم پر بھی آپ کو لباس نظر نہیں آئے گا۔ سارے کے سارے حیوانات آپ کو انسان کے علاوہ ننگے نظر آئیں گے، وہ اپنی شرمگاہ نہیں چھپا سکتے، ان کی لباس نہیں ہے، ان کے اوپر ڈھانپا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو عظمت عطا فرمائی ہے وہ لباس کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ لباس جو ہے یہ انسان کے لیے اللہ نے اتارا ہے، اور اس کے اتارنے کے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 4 مقاصد ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ لباس کا ایک مقصد انسان کا اپنی شرمگاہ کو چھپانا ہے۔ مرد کا وہ حصہ جس کو چھپانا فرض ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے ہیں، گھٹنوں سمیت انسان کو یہ حصہ چھپانا فرض ہے۔ اگر نماز کے اندر یہ حصہ کھل جائے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سطر چھپانا ضروری ہے، فرض ہے، اور عورت کے لیے پورا جسم ہی غیر محرم کے لیے یہ سطر ہے۔ لباس کا دوسرا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ لباس کے اتارنے کا دوسرا مقصد زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ آپ حضرات اگر اپنے جسم کے اندر غور کریں
اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے، انسان کے عیوب کو چھپانے کے لیے، انسان کی گندگی کو چھپانے کے لیے اور انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے انسان کے جسم کے اوپر چمڑا ڈال دیا۔ اگر یہ چمڑا انسان کے جسم پر نہ ہو تو آپ دیکھیں کہیں سے خون کی بدبو آ رہی ہے، کہیں سے پیپ کی بدبو آئے گی، کہیں سے انسان کی ہڈیاں نظر آئیں گی، کہیں سے انسان کا پیشاب پخانہ نظر آئے گا، انسان بدصورت لگے گا، خوبصورتی اور ساری کی ساری بدبو انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سارے عیوب کو چھپانے کے لیے، بدبو کو چھپانے کے لیے، گندگی کو چھپانے کے لیے اللہ نے انسان کے اوپر چمڑا ڈال دیا۔ فرمایا پھر چمڑے کے اوپر بھی انسان کے بعض عیوب نظر آتے ہیں، مثلا انسان کی ہڈیوں کا نظر آنا، یا بعض مرتبہ انسان کو کوڑا پھنسی نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے زخم بن جاتا ہے، پھر انسان کے چمڑے میں نشان بن جاتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کو چوٹ لگتی ہے، چوٹ لگنے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اوپر نشانات بن جاتے ہیں۔ ابرص کی بیماری لگتی ہے تو نشانات لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر انسان کے عیوب کو چھپانے کے لیے، انسان کے گندے نشانات کو چھپانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے لباس اتارا۔ وریشا، لباس انسان کے لیے بھی زیب و زینت کا درجہ رکھتا ہے، خوبصورتی انسان کی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو مقصد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر لباس کے اتارے ہیں۔ ایک مقصد انسان کی شرمگاہ کو چھپانا، اور دوسرا مقصد اللہ رب العزت نے جو لباس کا اتارا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خوبصورت لگتا ہے اور بہت انسان کے ہاں محبت پیدا ہو جاتی ہے دوسرا انسان جب اس کو دیکھتا ہے۔ اب لباس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر لباس کا تیسرا فائدہ ذکر فرمایا، وہ یہ ہے کہ انسان لباس سے گرمی سے بچتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر انسان کے اوپر لباس نہ ہو تو آدمی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور سردی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر لباس کی یہ حکمت بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُكُمْ بَأْسَكُمْ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لباس اتارنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ تم اپنی گرمی سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہو، اور جنگ کے دوران جو لوہے والا لباس پہنا جاتا ہے اس کے ذریعے تم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہو۔ یہ چار مقصد اللہ نے لباس کے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں۔ ہر قسم کا لباس پہننا جائز ہے، لیکن ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لباس کو زیادہ پسند فرمایا وہ سفید لباس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض، فرمایا فإنها من خیر، فرمایا انها من خیر شانکم وکفنوا فیها موتاکم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لباس سفید رنگ کا پہنا کرو، اس کے اندر انسان کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اپنے مردوں کو کفن دینا ہے وہ بھی سفید لباس کے اندر دینا ہے۔ اب دیکھو ہر قسم کا کپڑا پہننا جائز ہے، لیکن سفید رنگ کے کپڑے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا، اور ایک روایت کے اندر فرمایا اطہر و اطیب، زیادہ عمدہ بھی سفید لباس ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی سفید لباس ہے۔ علماء نے سفید لباس پہننے کے اندر حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حکمت تو سفید لباس کے اندر پہننے کی یہ ہے، علماء فرماتے ہیں جب انسان سفید رنگ کا لباس پہنتا ہے تو اس کو ہر وقت اپنی موت اور اپنا کفن یاد رہتا ہے۔ آدمی ہر قسم کی غفلت سے دور ہو جاتا ہے کہ جب بھی انسان کو سفید لباس پہ نظر پڑے تو دل و دماغ کے اندر ایک ہی بات جائے گی کہ میں نے دنیا میں سفید
پہن کر جب میں دنیا سے جاؤں گا تو کفن بھی مجھے سفید لباس کے اندر دیا جائے گا۔ آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، آدمی کی غفلت دور ہو جاتی ہے، اور آدمی کا ذہن اور دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو پسند فرمایا۔ لیکن لباس کے اندر ایک خاص چیز کی طرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ہدایت دی ہے، وہ یہ ہے کہ لباس کے اندر مشابہت سے بچنا ہے، کہ مرد عورتوں جیسا لباس نہ پہنے اور عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر لعنت کا ذکر بھی آتا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے جو مرد عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتے ہیں۔ وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب مرد جو ہے وہ عورتوں جیسا لباس پہنے اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنے تو انسان کی عادات کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب عورت اگر مرد جیسا لباس پہنے تو اس کے اندر مردوں جیسی عادات آ جائے گی، اور اگر مرد عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے تو اس مرد کے اندر عورتوں جیسی لباس جو ہے عادات آ جاتی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس بات سے منع فرمایا۔ پھر لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے انسان کا جسم چھپ جائے، شرمگاہ نظر نہ آئے اور جسم نظر نہ آئے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ذکر فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اور قرب قیامت کے وقت ایسی عورتیں آئیں گی، فرمایا کہ جو لباس بھی پہننے والے ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ اور علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ کا مطلب لکھا ہے کہ وہ عورتیں لباس ایسا پہنے گی جس کی وجہ سے ان کا جو کسا ہوا اور ایسا لباس ہوگا جو جسم کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا، جسم کے تمام اعضاء نظر آ رہے ہوں گے، باوجود لباس پہننے کے اس کی چال، اس کے جسم کے اعضاء، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہنے کو تو وہ لباس پہنی ہوئی ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ننگی ہے۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ وہ لباس ایسے ہوگا، فرمایا کہ باریک قسم کا لباس پہنے گی قیامت کے قریب عورتیں۔ فرمایا کہ ایک لباس پہنا ہوا ہے لیکن جسم کی رنگت نظر آ رہی ہے۔ آج کے ماحول کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں تو دوپٹے، لباس، حتیٰ کہ ایسے بازو جل چکے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے جسم کا رنگ نظر آ جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت بھی فرمائی ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ کہنے کو تو لباس ہوگا، حقیقت کے اعتبار سے وہ عورتیں ننگی ہوں گی۔ سامعین محترم، لباس ایسا ہو جو انسان کے جسم کو چھپا دے۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ایک بات کا ذکر فرمایا، فرمایا کہ جب مرد لباس پہنے تو مردوں کا لباس ایسے ہو کہ اس کی ازار، شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، ٹخنے خالی ہونے چاہیے۔ اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جس کے ٹخنے خالی نہیں ہے اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس انسان کے ٹخنوں کو آگ کے اندر جلائے گا۔ بہت سخت وعید آئی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں۔ اور ایک روایت کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین آدمی ہوں گے، ان کے لیے چار قسم کے عذاب کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فرمایا کہ ان تین آدمیوں کو اللہ چار طریقے کا عذاب دے گا، چار طرح کے عذاب اللہ ان کو نازل فرماتے ہیں۔ فرمایا وہ چار قسم کے عذاب، نمبر ایک لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ،
اللہ ان سے کوئی کسی قسم کا کلام نہیں کرے گا۔ بہت بڑا عذاب ہے۔ اس بات کو وہ لوگ سمجھیں کہ اگر کسی شاگرد سے استاد ناراض ہو جائے تو شاگرد کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اگر کسی پیر جو ہے اپنے مرید سے ناراض ہو جائے تو اس کے دل پہ کیا مچلتی ہے۔ کوئی فرما بردار اولاد ہو اور اس سے والد اس کا ناراض ہو جائے تو اس کا دل کتنا مچلتا ہے۔ اور پھر وہ اللہ رب العزت ذات جو احکم الحاکمین ہے، انسان کو پیدا کرنے والی ذات ہے، فرمایا پہلا عذاب یہ دیا جائے گا لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس کے ساتھ قیامت والے دن کلام نہیں کریں گے۔ 3 آدمیوں کے ساتھ پہلا عذاب، اللہ اس سے گفتگو نہیں فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے، شفقت کی نظر نہیں، غصے اور جلال کی نظر ہوگی، ناراضگی والی نظر ہوگی، شفقت والی اور اللہ اپنی رحمت والی نظر نہیں فرمائیں گے۔ تیسرا عذاب جو دیا جائے گا فرمایا ولا یزکیہم، ان کو صاف ستھرا بھی نہیں کریں گے، جہنم میں ڈالیں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ یہ 4 قسم کے عذاب 3 قسم کے لوگوں کو دیے جائیں گے۔ صحابی رسول وہاں پہ بیٹھے تھے، صحابہ اکرام بڑی دین کی بات سنتے سمجھتے پھر عمل کرتے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، پوچھا خوابو، فرمایا خوابو وخسروا من ہم یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بددعا فرمائی خوابو وخسروا، اے اللہ کے نبی وہ نامراد ہو جائیں، خسارے میں پڑ جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ 3 قسم کے آدمی کون سے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے قسم کا آدمی المسبل، مسبل اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اپنی شلوار اور ازار کو ٹخنوں سے نیچا رکھتے ہیں، لیکن نماز کے وقت اوپر کر لی جاتی ہے، عام حالات کے اندر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچا رکھتا ہے المسبل، اللہ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائیں گے، اللہ قیامت والے دن کلام بھی نہیں فرمائیں گے، اللہ اس کے تزکیہ بھی نہیں فرمائیں گے اور اس کو دردناک عذاب میں ڈال دیں گے۔ محترم سامعین، شریعت نے اس بات سے منع فرمایا ہے اور ہم اس گناہ کبیرہ سے بالکل غافل ہیں، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کو جہنم کے اندر گھسیٹیں گے۔ تو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر کوئی عالم یا کوئی انسان اگر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا رکھے تو دنیا دار قسم کے لوگ جو دین سے دور ہیں وہ عام طور پہ باتیں بناتے ہیں، دیکھو بھائی صوفی آ گیا، شلوار کو دیکھو کہاں تک چڑھایا ہوا، یہ متکبرانہ باتیں ہیں۔ تو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا تکبر کی علامت ہے اور تکبر کرنے والا آدمی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو چونٹی اور ذرات کی شکل میں تھے۔ فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا یہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اتنے پست ہیں، ذلیل و خوار ہیں؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ دنیا کے اندر تکبر کیا کرتے تھے، آج اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ تو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا تکبر کی علامت، اور آپ نے فرمایا اس کو 4 قسم کے عذاب، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، نہ اللہ گفتگو فرمائیں گے، نہ نظر رحمت فرمائیں گے، نہ تزکیہ فرمائیں گے، بلکہ ان کو دردناک عذاب میں ڈال دیں گے۔ کتنا سخت عذاب ہے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے، آج ہم اس سے غافل ہیں، علم ہونے کے باوجود غافل ہیں۔ مسلمانوں سمجھو، دین کے احکامات کو سمجھو، پھر عمل کی کوشش کرو۔ دوسرے نمبر پہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمنان، منان کو بھی 4 قسم کا عذاب دیا جائے گا۔
منان کون سا انسان؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو مشکل وقت میں کام آتا ہے پھر اس کو احسان جتلاتا ہے۔ آج یہ بیماری بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک بھائی ہمارا مشکل اوقات میں ہے، ہم اس کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں یا ویسے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پھر کسی وقت کے اندر ہم سب کے سامنے اس کو بے عزت کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے طعنے دیتے ہیں، اسے احسان کرنے والا کہا جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو احسان کرنے کے بعد جتلاتا ہے قیامت والے دن اس کو 4 قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ لا ينظر الیہم لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، نہ اللہ گفتگو فرمائیں گے، نہ نظر رحمت فرمائیں گے، نہ تزکیہ فرمائیں گے، اور دردناک عذاب ہوگا۔ مسلمانوں یہ بیماری بھی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے کہ ہم بھی جو ہے اس کے اندر مبتلا ہے۔ مشکل وقت میں کسی کا کام آ گیا، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، جو تم صدقہ دیتے ہو اس صدقے کا ثواب باطل نہ کرو تکلیف دے کر اور احسان جتلا کر۔ تو فرمایا منان کو بھی یہ عذاب دیے جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنفق سلعۃ بالحلف الکاذب۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان جو اپنا سامان بیچتا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کر بیچتا ہے، اپنا مال بیچتا ہے، اس کے اندر عیب ہوتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے، بار بار مطمئن کرنے کے لیے اللہ کے نام کو گواہ بناتا ہے۔ فرمایا ایسا انسان بھی قیامت والے دن 4 قسم کے عذاب۔ فرمایا پہلے نمبر پہ اللہ اس سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، دوسرے نمبر پہ اللہ نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، تیسرے نمبر پہ اللہ اس کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے، چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت اسے دردناک عذاب دیں گے۔ سامعین محترم ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، الگ میں بیٹھ کر غور کریں، یہ بیماریاں آج مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ پہلے نمبر پہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ معمول ہے، گناہ بھی نہ سمجھنا۔ دوسرے نمبر پہ کہ انسان احسان کرنے کے بعد جتلانا۔ تیسرے نمبر پہ جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر سامان فروخت کرنا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بس ایک روایت ذکر کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو کوئی نعمت دیں اس نعمت کا اظہار اس انسان کے جسم پر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے تو انسان کے جسم پر اچھا لباس ہونا چاہیے لیکن فخر نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ نعمت کے باوجود وہ اپنا لباس اچھا نہیں کرتا، کھانا پینا اچھا نہیں کرتا، فرمایا اس نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی ہے۔ لیکن اس کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ جو انسان باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اچھا لباس پہننے کی طاقت دی ہے پھر وہ اچھا لباس پہنتا نہیں ہے، درمیانہ لباس پہنتا ہے۔ کیوں پہنتا ہے؟ تواضع کی وجہ سے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، تواضع ہو، اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اسے بلائیں گے، ساری مخلوقات کے سامنے آواز دی جائے گی فلاں آ جا میرے پاس۔ اللہ تمام مخلوقات کے سامنے اسے بلائیں گے اور بلانے کے بعد فرمائیں گے کہ جنت کا جو بھی لباس ہے، جنت کا جو بہترین حلہ ہے اس میں سے تو اٹھا لے اور اپنے جسم پہ ڈال لے۔ سامعین محترم یہ دین کے احکامات ہیں، ہماری شریعت ہمیں ہر قسم کا حکم سکھاتی ہے، لباس کے احکامات بھی ہیں، کھانے پینے کے احکامات بھی ہیں، رہن سہن کے احکامات بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم ایک بات آپ حضرات سے ذکر کرنی ہے کہ آپ کی مسجد کا کام اللہ کے فضل سے شروع ہے۔